اچھا زندگی میں یقین فرمائیے گا پہلی بار ممبر سے اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں اب میں. بسم اللہ بسم اللہ. آپ نے ہمیشہ یہ حدیث سنی ہے, اس فقیر سے بھی سنا ہے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, سنا ہے نا آپ نے؟ بے شک بے شک جیسے عاشور کی مصیبت ہے ویسی کوئی مصیبت نہیں ہے, یہ آپ نے بے سنا. بے شک بے شک. لیکن آج اس جملے میں ایک اور کا اضافہ کر رہا ہوں حدیث معصوم کی روشنی میں, اپنی طرف سے اجازت نہیں ہے مجھے کچھ. ایک دن ایسا ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے عاشور کے دن سے بھی بڑھ کر قرار دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر ایک دن اللہ اکبر. مولا صادق علیہ السلام نے مفضل سے کہا تھا کہ لا یوم, یہ اسی ترتیب میں, لا یوم کا یوم محنتنا بکربلا, کہ کوئی دن ہمارے لیے کربلا کے غم جتنا سخت نہیں ہے. یہ تو وہی ہوگا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ٹھیک ہے, جی کہ کوئی دن ہمارے لیے عاشور جیسا سخت نہیں ہے. یہ جملہ امام نے کہا. اس کے بعد جانتے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ وَإِحْرَاقُ النَّارِ وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ وَزَيْنَبَ وَأُمُّ كُلْثُومَ وَفِضَّةَ وَقَتْلُ مُحْسِنٍ بِالرَّفْثِ أَعْظَمُ. سن لیجئے گا اس کا ترجمہ, پھر کیجئے گا انشاءاللہ. امام نے کہا کہ عاشور کے دن جیسا سخت کوئی دن نہیں ہم اہل بیت کے لیے, لیکن سقیفہ کا دن, یہ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں, سقیفہ کا دن. اور سقیفہ کا دن کون سا ہے؟ چلے اگر بی بی کے گھر پر حملے کے لیے کوئی اختلاف بھی, اس لیے کہ اس میں ایک اور روایت بھی ہے, کوئی کہہ سکتا جناب وہ ربیع الاول میں نہیں ہوا تھا, وہ تو 20 دن بعد 30 دن بعد یا 40 دن بعد ہوا تھا, ایک اور روایت بھی. اگرچہ کہ چونکہ یہ روایت بھی ہے لہٰذا ہمیں اس کا احترام رکھنا چاہیے, اور بالخصوص جب مولا نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو سیاہ لباس اتارو تو اس سے پہلے خوشی نہیں منانی چاہیے. لیکن اگر کوئی بہت سو کو یہ ہو گیا ہے کہ بھئی ہم باقی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں, اپنے سارے مقدسات چھوڑتے چلے جا رہے ہیں, تو اگر کوئی اس دن کا بہانہ بھی عذر بنا لے کہ جناب وہ تو 40 دن بعد ہے یا 30 دن بعد ہے رسول اللہ کی وفات یا شہادت کے, لیکن سقیفہ کا دن تو فوراً رسول اللہ کی وفات کے بعد ہے نا. صحیح. بے شک بے شک بے شک. سقیفہ کا فیصلہ تو 1 مہینے بعد تو نہیں ہوا تھا نا, وہ تو فوراً ہو گیا تھا. بے شک بھائی اسی لیے تو رسول کے غسل و کفن میں شریک نہیں ہوئے تھے. صحیح. بے شک بے شک. تو بیوی کے گھر پر حملہ چاہے آپ 3 دن بعد تاریخی اعتبار سے قبول کیجئے نہ کیجئے, اپنے معاملات کی وجہ سے, آپ کے اپنے مصلحتوں کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں کیا کہنے, لیکن اگر قبول نہ بھی کیجئے تو سقیفہ کے دن سے تو انکار نہیں کر سکتے نا. بے شک اب صحیح. سن لیجیے گا امام صادق علیہ السلام نے کیا کہا, کربلا کے دن سے زیادہ غم کا دن ہمارے لیے کوئی ہے نہیں. پھر فرمایا وَإِن كَانَ يَوْمُ السَّقِيفَةِ, اگرچہ کہ سقیفہ کا دن, وَإِحْرَاقُ النَّارِ عَلَى بَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آگ لگایا جانا, احراق آگ کا لگا دیا جانا, علی باب امیر المومنین. اور پھر امام نے ایک ایک نام لیے جو اس گھر میں رہ رہے تھے, سبحان اللہ. حتیٰ یہ کہ امام نے کنیز کو بھی شامل کیا, آگے کہا والحسن والحسین وفاطمہ وزینب وام کلثوم وفضہ, یہ تمام ہستیاں اس گھر میں تھی جب وہ گھر جلایا جا رہا تھا. پھر آگے کا وقتل و محسن, پھر رفض, محسن ہی شکم مادر ہی میں محسن کا شہید کر دیا جانا. مولانا نے کہا اعظم, غور کیجئے گا, اعظم کا یہ عاشور سے بھی زیادہ سخت دن ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. وہ ادھا, اور آگے حدیث اور بڑھتی, یعنی اور عظیم تر دن ہے ہمارے لیے. اور اس کی وجہ امام معصوم نے بیان فرمایا لأنه اصل یوم العذاب, اس لیے کہ مولا صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہم اہل بیت پر شدید ترین مصائب کا اصل دن ہی سقیفہ اور سیدہ کے گھر جلنے کا دن ہے. بے شک. حتیٰ عذاب سے امام نے تعبیر کیا, یہ دنیا کا کوئی عذاب تصور ہو سکتا نا, اللہ اکبر, لأنه اصل یوم العذاب, کہ دنیا کے کسی عذاب کا دن اگر ہمارے لیے ہو سکتا ہے تو وہ سقیفہ کا دن ہے, اور میری ماں سیدہ کونین کے گھر کے جلنے کا دن ہے. آپ کوئی خوشی منائے گا اس دن میں, مجھے بتلائیے گا. کوئی محب اہل بیت ہو تو خوشی منا سکتا ہے ربیع الاول کے آغاز میں. آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے کچھ سوچ سمجھ کر 8 ربیع الاول تک ایام غم رکھے. بے شک سلامت رہیے. بے شک بے شک. یہ عقیدوں کی اصلاح بڑی ضروری ہے. صحیح. بے شک. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کتاب الہدایۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 417 سے, حسین بن حمدان حسیبی کی کتاب ہے.